बुलेटिन में खुशामदीद। माली साल 2024-25 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह-नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। ये हजम गुज़श्ता साल 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। इक्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि अहम फसलों की ग्रोथ मनफी शरह में रही। देखिए इस बारे में इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट। इक्तिसादी सर्वे 2024-25 में बताया गया है कि ज़री शोबे की शरह नमू 2% हदफ के बरक्स 5.6% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। हदफ मनफी 4.5% था। दीगर फसलों की ग्रोथ 4.78% रिकॉर्ड हुई, जबकि हदफ 4.3% था। कॉटन जने की ग्रोथ का हदफ 2.3% था, जबकि ग्रोथ मनफी 19% रही। इस तरह लाइफ स्टॉक के शोबे की शरह अफजाइश 4.72% रही, जबकि हदफ 3.8% मुकर्रर किया गया था। जंगलात की ग्रोथ 3.03% रही। हदफ 3.2% था। माहीगीरी के शोबे की शरह नमू 1.42% रही। ग्रोथ का हदफ 3.1% था। सनअती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था, जबकि इसकी शरह नमू 4.77% रही। मायने के शोबे की ग्रोथ मनफी 3.38% रही। हदफ 5% था। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। हदफ 4.4% था। बड़ी सनअतों की ग्रोथ मनफी 1.53% रही। हदफ 3.5% था। छोटी सनअतों की ग्रोथ 8.81% रिकॉर्ड की गई। हदफ 8.2% था। स्लॉटर की ग्रोथ 6.34% रही। हदफ 3.8% था। बिजली, गैस और पानी की सप्लाई के शोबों की शरह 28.88% रिकॉर्ड की गई। इन शोबों की शरह नमू का हदफ 2.5% था। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही। हदफ 5.5% था। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 2.91% रही। हदफ 4.1% मुकर्रर था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की शरह नमू 6.48% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.7% मुकर्रर किया गया था। रियल एस्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.7% मुकर्रर था। तालीम के शोबे की ग्रोथ 3.5% हदफ के मुकाबले में 4.43% रही। इंसानी सेहत और सोशल वर्क सरगर्मियों की ग्रोथ 3.2% हदफ के मुकाबले में 3.71% रही। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन की ग्रोथ 3.3% के हदफ के बरक्स 2.2% रही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी के शोबे की ग्रोथ 3.4% हदफ के मुकाबले में 9.92% रही। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। आइंदा साल के बजट में ये अखराजात शामिल होंगे। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। ढांचा जाती इस्लाहात हमें पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएंगी। उनका कहना है कि जिन इलाकों में बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते वहाँ लोड शेडिंग होगी। पास्को का इदारा करप्शन का गढ़ था, इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं, ये आइंदा साल के बजट अखराजात में शामिल होंगे। आलमी बैंक की तरफ से गुर्बत के मेयार का पैमाना तब्दील करने का फैसला भी वजारत खजाना नहीं पहुंचा। ये सब कहा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे जारी करने के बाद सवालात के जवाब में। वजीर खजाना से सवाल किया गया, उन्होंने तीसरी सहमाई के अदाद-ओ-शुमार फर्ज करके इन्हें बुनियाद बनाया और शरह नमूद जारी कर दी। क्या ये शरह मुस्तनद तसव्वुर की जा सकती है? इस पर वजीर खजाना ने कहा कि वे इस फैसले का दिफा करते हैं। वफाकी काबीना के मशवरे से इस पर स्टीयरिंग कमेटी बनाई जा सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया, सालाना मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के मंसूबों पर 6 से 700 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इनका कहना था कि आबादी बढ़ने की शरह 2.55% रही तो मुल्क का क्या बनेगा। 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट में कमी नहीं की। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात जरूरी थी। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन शरह पर है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई है। राइट साइजिंग के तहत 43 वजारतों और 200 ज़ैली इदारों को देख रहे हैं। राइट साइजिंग को मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा है कि दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा और सूबों को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम का कहना था कि वॉरफेयर के तरीके से तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान को अब टैंकों के बजाय ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। क्या सूबों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए डिफेंस बजट में? देखें, सूबों को तो बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक उनकी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी लिस्टेड है। उनको अपनी CTDs के ऊपर
انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی پولیس فورس, کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس اور جو ایک اکنامک ہارمونائزیشن اور سوشل اپ لفٹنگ کے اوپر ان کا رول ہے, اگر وہ یہ رول ادا کر لیں بخوبی تو میرے خیال سے انٹرنل سچویشن تو بڑی بہتر ہو سکتی ہے. اس بجٹ کے اندر ہم ضرور اپنے ڈیفنس کو بجٹ کو بڑھانے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ فگر کل آئے گا, وہاں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں سے رزلٹ نکلے. اور الحمدللہ پاکستان نے ایروناٹیکل اور ایئر اسپیس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا, اور پاکستان ان واحد ملکوں میں سے ہے جو فائٹر جیٹس بنا بھی رہا ہے. جو وار فیئر کے طریقہ کار ہیں, جو ہتھیار ہیں, وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی کہ اب ہمیں ٹیکنالوجی پہ زیادہ زور, اب ہمیں ٹینکس نہیں چاہیے ہوں گے, اب ہمیں سب مرینے نہیں چاہیے. اب فوکس ہو رہا ہے ڈرونز کے اوپر. ڈرونز کے اوپر ایک کہلاتا ہے ڈائریکٹڈ انرجی, یعنی کہ آپ نے لیزر مارنا ہے. تو اب ہمیں ٹینکوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا نا. نہیں, اس کے اوپر تو دیکھیے, جو اگر آپ کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور آپ یہاں سے ایک میسائل پھینکتے ہیں تو میسائل آپ کا لگتا ہے $1.5-2 لاکھ کا. یہ ڈائریکٹڈ انرجی جو ہے, جو لیزر بیم ہے, وہ $5 کی ہے. جو فیڈرل بجٹ آ رہا ہے تو اس میں ڈیفینس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس سال ابھی تک جو بات ہو رہی ہے 18 سے 20% اضافے کی بات ہو رہی ہے جی. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں کوئی 2600 روپے بنتا ہے, جو کہ بالکل میرے خیال سے ناکافی ہوگا. ناکافی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پہلے بھی امن چاہتا تھا, اب بھی امن چاہتا ہے. کشمیر اور دہشت گردی سمیت جو بھی مسائل ہیں ان کا حل جنگ نہیں, بات چیت سے ممکن ہے. لندن میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موقف اور کیس اتنا تگڑا ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں. بھارت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے, ان کے لیے اپنا کیس پیش کرنا مشکل ہے. پاکستان سمجھتے ہیں کہ جس طرف بھارت ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ بھارت کے مفاد میں ہے. اگر کہیں بھی بھارت میں کوئی دہشت گردی واقعہ ہو, ثبوت بھی نہ ہو, اس کا مطلب کہ ہمیں جنگ بھی اترنا ہے. ہم دو نیوکلیئر عام ممالک ہیں. اس جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل ممالک ہے اور بھارت کے بیانیہ جھوٹ میں مبنی ہے, غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے. مگر امید ہے کہ اس پاکستان سچ کے ساتھ ہے, پاکستان امن کے ساتھ ہے اور الٹیمیٹلی جیت ہماری. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں زیرو ویسٹ آپریشن یقینی بنانے پر سی ڈی اے کی تعریف کی ہے. ایک بیان میں محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں 3 روز میں 2012 ٹن آلائشیں اور ویسٹ اٹھایا گیا. وزیر داخلہ نے امن و امان کی بہترین انتظامات پر اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین پیش کیا. محسن نقوی نے صفائی کے انتظامات میں تعاون پر شہریوں سے اظہار تشکر بھی کیا. محسن نقوی نے کہا کہ عید کے تینوں دن اسلام آباد میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے. مثالی صفائی پر سی ڈی اے, ضلع انتظامیہ اور سالڈ ویسٹ کی فیلڈ ٹیموں کو مبارکباد دیتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعد جاوید نے کہا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں بلدیاتی نظام نہ ہونا عوام سے زیادتی ہے. افسوس ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کبھی گٹر کھلوانے اور کبھی صفائی کروانے خود آنا پڑتا ہے. ایک بیان میں سعد جاوید کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ پر سندھ کے بلدیاتی نمائندوں نے بھرپور کام کیا. سندھ میں میئر اور چیئرمینز کا کام مثالی ہے. اس عید کے اصل ہیرو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ورکرز ہیں. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے بعد سندھ کے عوامی نمائندوں نے بھرپور محنت کی ہے. سندھ حکومت کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی سندھ حکومت کا مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نظر نہیں آئے, کبھی کہتے ہیں کہ ان کو شہروں کی صفائی کے لیے خود آنا پڑتا ہے. سندھ کے ترجمانوں کی فورس ڈپریشن اور ٹینشن میں حواس باختہ ہو گئی ہے. مریم نواز کو عوام سے داد مل رہی ہے, اس سے آپ کا جل جل کر برا حال ہو رہا ہے. بلدیاتی نظام پنجاب کا ہے, تکلیف سندھ حکومت کو کیوں ہو رہی ہے. عظمہ بخاری نے کہا کہ کراچی کے میئر کو کراچی سے زیادہ پنجاب کی فکر ہے. سندھ کا بلدیاتی نظام اپنی ہی حکومت کا کوڑا اٹھانے کے قابل نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے امام کعبہ شیخ عبد الرحمان السدیس سے ملاقات کی ہے. ترجمان گورنر سندھ کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی صدر امور حرمین شریفین اور چیف امام کعبہ شیخ عبد الرحمان السدیس سے ملاقات میں امت مسلمہ کے اتحاد, پاکستان کی ترقی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. وفاقی بجٹ 2025-26 قومی اسمبلی میں کل پیش کیا جائے گا. نئے بجٹ پر بحث کا آغاز 13 جون کو ہوگا. قومی اسمبلی سے فائنانس بل کی منظوری 26 جون کو لی جائے گی. مزید آپ کو بتائیں گے اسلام آباد سے آصف بشیر چودھری.
آئندہ مالی سال کے مجوزہ وفاقی بجٹ کی تقریر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 10 جون کو قومی اسمبلی اجلاس میں کریں گے۔ شیڈول کے مطابق 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ وفاقی بجٹ پر بحث کا آغاز 13 جون کو کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بجٹ پر بحث کا آغاز اپنی تقریر سے کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں موجود پارلیمانی جماعتوں کو قواعد و ضوابط کے مطابق بحث کے لیے وقت دیا جائے گا۔ شیڈول کے مطابق وفاقی بجٹ پر قومی اسمبلی میں بحث 21 جون کو سمیٹی جائے گی۔ اتوار 22 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ پھر 23 جون کو قومی اسمبلی میں 2025-26 کے مختص کردہ ضروری اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز گرانٹس کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ قومی اسمبلی سے فائنانس بل کی منظوری 26 جون کو لی جائے گی۔ شیڈول کے مطابق 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹ سمیت دیگر امور پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ قومی اسمبلی کے شیڈول سیشن میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا پڑی تو اسپیکر کی اجازت سے ہو سکتی ہے۔ بجٹ اجلاس کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس بھی 10 جون کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم کا حصہ بننے والی پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر ہیں۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت پانے والی پاکستان کی 8ویں کرکٹر ہیں۔ اہم خبر ہے، پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ثنا میر آئی سی سی ہال آف فیم کا حصہ بننے والی پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر ہیں۔ رواں مالی سال کے اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کے ذمے مجموعی قرض 76,000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس میں مقامی قرض 51,518 ارب جبکہ بیرونی قرضہ 24,489 ارب روپے ہے۔ جولائی سے مارچ 9 مہینوں میں مجموعی ریونیو وصولی 13,037 ارب رہی۔ رواں مالی سال کے اقتصادی جائزے کے مطابق پاکستان کے ذمے مجموعی قرض 76,000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اس میں مقامی قرض 51,518 ارب جبکہ بیرونی قرض 24,489 ارب روپے ہے۔ مالی سال 2024-25 کے دوران زرعی شعبے کی گروتھ 2% ہدف کے مقابلے میں 0.56% رہی۔ اہم فصلوں کی گروتھ منفی 13.49% رہی۔ کپاس کی گروتھ منفی 30.7%، گندم منفی 8.9%، گنا منفی 3.9%، مکئی منفی 15.4% اور چاول کی گروتھ منفی 1.4% رہی۔ فصلوں کی شرح نمو گرنے کی بڑی وجہ موسمی حالات اور کاشت کے رقبے میں کمی قرار دیے گئے ہیں۔ لائیو اسٹاک سیکٹر میں شرح افزائش 3.8% ہدف کے مقابلے میں 4.72% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.4% ہدف کے مقابلے میں 4.77% ریکارڈ کی گئی۔ بڑی صنعتوں کی گروتھ منفی 1.5% رہی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی گروتھ میں 2.2% اضافہ ہوا۔ چھوٹی صنعتوں کی شرح نمو 8.2% ہدف کے مقابلے میں 8.8% ریکارڈ کی گئی۔ بجلی گیس اور پانی سپلائی کے شعبوں میں 29% گروتھ ہوئی۔ تعمیرات کے شعبے میں بھی 6.61% گروتھ ہوئی۔ خدمات کے شعبے کی گروتھ 4.1% ہدف کے مقابلے میں 2.91% رہی۔ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ کی گروتھ کے اہداف حاصل نہ ہو پائے۔ رواں مالی سال 9 ماہ میں تعلیم پر اخراجات جی ڈی پی کا 0.8% رہے۔ شرح خواندگی 60.6% رہی۔ مردوں میں 68% اور خواتین میں 52.8% ریکارڈ کی گئی۔ جولائی سے اپریل تک کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 90 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ برآمدات 27 ارب 30 کروڑ ڈالر جبکہ درآمدات 48 ارب 60 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ جولائی سے مارچ تک آئی ٹی برآمدات 2 ارب 82 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا کے جتنے بھی واجبات ہیں اور جو کچھ ہم سے ہو سکا وہ سپورٹ ہم میڈیا ہاؤسز کو دیں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا تمام فرنٹس پر اکٹھے ہو کر چلنا ہے۔ Every possible thing that we are doing کیونکہ اس وقت جو مارکا ہوا اور الحمدللہ اس میں ہمیں فتح ملی، تو اس سلسلے میں جتنے بھی واجبات ہیں، اور میں خود چونکہ میری مالکان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو کچھ ہمارے سے حت الوسع ہو سکا ہم وی ول پرووائڈ دیٹ سپورٹ because this is for the national cause. This is not about any specific media organization, whatever. یہ ہم نے سب نے مل کر اس کو یہ فتح حاصل کی ہے،
ऑन द बाउंड्री फ्रंट, ऑन द हमारे जो फ़ौज पाकिस्तान है जिनको हम सलाम पेश करते हैं, एंड देन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। हमने ये सारे फ्रंट्स पे इकट्ठे होकर चलना है। तो हमारे से जो कुछ हो सका जी, इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम हर तरह से उसको सपोर्ट कर सकें। ईद कुर्बान के आखिरी दिन शहरियों की क्या मसरूफियात रहीं, आपको बताएंगे इस्लामाबाद से शिराज गर्दे जी। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद इस्लामाबाद के शहरियों ने रुख किया है पुरफजा मकामात का, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर सुहावा में, जहाँ पे एक फैमिली मौजूद है। बच्चे भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? हम क्वाड से आए हैं और बहुत मज़ेदार मौसम है यहाँ पे। पीर सुहावा के मोड़ में ज़बरदस्त सिस्टम है और ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। बेटा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे यहाँ की बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने मामू के साथ यहाँ गैदरिंग करने के लिए आई हूँ पीर सुहावा में। जी, आपने सुना कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनके हमरा जो इस्लामाबाद के पुरफजा मकामात हैं उन पे बारबेक्यू जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी